بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کے سیگمنٹ رونق کے بیان میں۔ ہماری گفتگو پچھلی کئی نشستوں سے جاری ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے، جناب ابراہیم علیہ السلام سے متعلق۔ آج جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس داستان میں ہم عرض کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخی قصہ کہ جو ہر سال مسلمانوں کے لیے روز عید پہ ہم جانتے منسوب ہے، یعنی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قصہ، لیکن کچھ اس انداز میں کہ آپ کے سامنے اس پوری کہانی کا پس منظر رکھیں گے کہ وہ قربان گاہ میں جانے سے پہلے کیا خواب تھا، کیا تمام چیزیں تھی۔ تو آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم و جناب اسماعیل میں گویا بے انتہا محبت تھی، محبت بھی اس طرز کی کہ جناب ابراہیم فلسطین میں تھے، جناب اسماعیل مکے میں تھے۔ اب یہ دوری بھی تھی، اب دوری کی وجہ سے محبت بڑھ گئی، اب جیسے جیسے دوری تھی محبت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ایک روز جناب ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے پہلے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو گویا بڑی سختیوں سے مراد اس انداز میں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام 100 سال حکم خدا سے مانگنے کے بعد جناب اسماعیل جناب ابراہیم کو عطا ہوئے۔ تو محبت کا ایک خاص انداز بھی تھا اپنی اس اولاد سے۔ تو اب جناب ابراہیم ایک روز بیٹھے، اتنے میں سامنے سے ایک فرزند جناب اسماعیل گویا چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جناب اسماعیل کا یہ جسے کہتے ہیں یہ روپ تھا، یہ حسن جمال تھا، یہ خوبصورتی تھی، جوانی تھی چونکہ۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے، جناب ابراہیم نے پہلے جناب اسماعیل کو جی بھر کے دیکھا۔ اب جی بھر کے دیکھنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے آرزو ظاہر کی۔ کیا آرزو ظاہر کی؟ کہ ان باپ بیٹوں کی چونکہ محبت بڑی نرالی تھی، تب خدا کے سامنے ان کا امتحان اس سے زیادہ سخت تھا۔ اب جناب ابراہیم نے بڑی حسرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے۔ اب رات کو جناب ابراہیم گویا سونے لائے۔ اب جناب ابراہیم جب سونے لیٹے، عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم ہے، جناب اسماعیل ہے، اور جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ ڈر گئے، خواب سے بیدار ہوئے۔ اپنے آپ کو تھوڑا کہ کیسا خواب تھا، کہیں یہ گویا شیطانی خواب تھا یا رحمانی خواب تھا؟ تسلی ہوئی، خواب عجیب سا لگا، چونکہ یہ خواب شک تھا کہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے، تو ابھی اس کا اظہار گویا اس انداز میں نہیں کیا جب تک کنفرمیشن نہیں مل جائے کچھ اس انداز میں۔ اب جناب ابراہیم دوسرے روز بھی یہی خواب دیکھا۔ جناب ابراہیم تیسرے روز یعنی 3 دن مسلسل جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب شیطانی نہیں ہے، یہ خواب رحمانی ہے۔ خداوند متعال کی جانب سے یہ حکم ہے کہ گویا اب مجھے اپنے اس فرزند کو قربان کرنا ہے۔ اب باپ، بزرگ باپ، اس انداز کا باپ کہ 100 سال بعد بیٹا عطا ہوا ہے، یہ باپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کروں گا، قربان کروں گا حکم خدا سے، حکم خدا کی خاطر۔ ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ یہ خواب میں اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو بتاؤں کس انداز میں، سخت خواب تھا۔ اب جناب ابراہیم ایک سخت مرحلے میں کھڑے کہ ایک طرف اولاد کی محبت ہے تو دوسری طرف حکم خدا ہے۔ اب یہ کیا کیا جائے؟ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے طے کیا کہ بہرحال ہر چیز کا حاکم خدا ہے، ہر چیز خدا کی بزرگی کی خاطر ہے، ہر چیز کا مالک خدا ہے۔ میں خدا کے حکم سے یہ خواب اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو سناتا ہوں۔ اب جناب اسماعیل علیہ السلام نے جناب ابراہیم نے خواب جناب اسماعیل کو سنایا۔ جناب اسماعیل نے تیار، نبی خدا تھے بہرحال،
جناب اسماعیل نے کہا جیسا آپ کو حکم خدا مل رہا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ اب شیطان یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، جناب ابراہیم نے خواب جناب اسماعیل کو سنایا، جناب اسماعیل راضی ہو گئے۔ اب شیطان نے کہا کہ میں اس بیچ میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہوں۔ اب شیطان ہم جانتے جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی بت شکن تھے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان وسوسوں میں ڈالنے لگا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس انداز سے ابلیس شکن بن گئے، اور ابلیس شکن بن کے جناب ابراہیم علیہ السلام بہکار ہے مختلف زاویوں سے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو، بیٹا چلا جائے گا۔ جو وسوسے جو حربے شیطان کے پاس تھے اس نے اپنے تمام حربوں کو استعمال کیا، جناب ابراہیم کو بیٹے کے خلاف ورگلایا، لیکن جناب ابراہیم نبی خدا خلیل اللہ اس کے بہکاوے میں نہیں ہے، شیطان کو رد کیا۔ لیکن یہ شیطان رکا نہیں، یہ شیطان پھر آئے گا اس کہانی میں، اور اب جب شیطان کی انٹری ہوگی تو وہ ایسی انٹری ہے اس انداز سے کہ شیطان کو جس انداز سے رد کیا جائے گا وہ آج حج کے مناسک میں، حج کے ارکان میں شامل ہو گیا ہے وہ عمل۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جناب ابراہیم اور جناب حاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جناب حاجرہ کو خواب کے بارے میں آگاہ نہیں کیا، ماں ہے نا بچے کی۔ اب جناب ابراہیم نے جناب حاجرہ سے کہا کہ فرزند کو تیار کرو، نیا لباس پہناؤ، ان کے بالوں میں کنگھی کرو۔ کیوں؟ جناب حاجرہ نے کہا خیریت؟ کہا میں اسے اپنے دوست سے ملانے لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا لفظ کا استعمال ہے! کہا میں اسے اپنے دوست سے ملانے لے کے جا رہا ہوں۔ جب یہ کہہ چکے جناب حاجرہ نے بات قبول کی، ساتھ میں ایک اور عرضی بھی کی، کہا مجھے ایک رسی اور ایک چھری بھی ساتھ دے دو، ایک رسی اور ایک چھری ساتھ دے دو۔ اب جناب حاجرہ کچھ گھبرائی اس انداز میں کہ دوست سے ملانے لے کے جا رہے، سمجھ میں آتا ہے، تیار کر رہے ہیں، نیا لباس پہنا رہے ہیں، بال کنگھی کرنے کا حکم ہے، سمجھ آتا ہے۔ یہ دوست سے ملانے، رسی، چھری، کنفیوژن، یہ کیا چیز ہے؟ جناب حاجرہ نے کہا کہ آپ دوست سے ملانے جا رہی ہے، رسی اور چھری کیوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جناب ابراہیم نے کچھ اس انداز میں کہا کہ گویا وہ دوست شاید کوئی قربانی کے لیے جانور لے آئے تو اس کے لیے مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے کہ میں قربانی کے لیے گویا ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب جناب حاجرہ نے تمام اہتمام کیا، بچے کو تیار کیا، بچہ تیار ہو گیا، رسی چھری ہاتھ میں دے دی، جناب ابراہیم ہے، جناب اسماعیل ہے اور قربان گاہ کی راہ ہے۔ قدم بڑھتے جا رہے ہیں اس باپ بیٹے کے، یعنی اب سے کچھ دیر میں جناب اسماعیل جانتے ہیں کہ میرے والد محترم حکم خدا کی تعمیل میں مجھے قربان کریں گے، اور قربان بھی کچھ اس انداز میں کہ میرے گلے پہ گویا چھری پھیریں گے۔ جناب ابراہیم جانتے ہیں کہ یہ میرا واحد بیٹا ہے، اس انداز سے کہ اس سرزمین پہ ایک جناب اسحاق موجود ہے، لیکن جناب اسماعیل ایک واحد بیٹا ہے، 100 سال کے بعد خدا نے عطا کیا ہے، اگر یہ میں حکم خدا میں قربان کر دوں گا تو یہ خیالات ہے، لیکن دل میں ایک کہ حکم خدا ہے، کرنا ہے، یہ طے ہے۔ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل اب قربان گاہ سے نزدیک ہے، قدم بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں سے شیطان یہ منظر دیکھ رہا۔ اب شیطان نے ایک بوڑھے شخص کا روپ اختیار کیا، اور سب سے پہلے میں نے کہا تھا شیطان اس کہانی میں آئے گا، اب شیطان سب سے پہلے آتا ہے جناب حاجرہ کے پاس ایک بوڑھے شخص کی شکل میں، اور جناب حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کس انداز میں؟ جناب حاجرہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے یہ ابراہیم جو ہے وہ اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جناب حاجرہ نے عرض کی کہ وہ اپنے دوست سے ملانے لے کے جا رہے۔ شیطان نے کہا کہ وہ اپنے دوست سے ملانے نہیں لے کے جا رہے، وہ اسے قتل کرنے لے کے جا رہے۔ جناب حاجرہ نے کہا کہ کون سا باپ گویا اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ شیطان نے کہا کہ ابراہیم کو حکم خدا ہے، وہ حکم خدا کے باعث اسماعیل کو قتل کرنے لے جا رہے۔ اب جناب حاجرہ سمجھ گئے، اب جناب حاجرہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کیا فدا ہو جناب حاجرہ جیسی ماں پہ۔ جناب حاجرہ نے کہا کہ میری اور میرے اسماعیل کی اگر ہزاروں جانیں بھی ہو تو میں راہ خدا میں، اگر یہ حکم خدا ہے تو میرے اگر ایسے 1000 اسماعیل بھی ہو تو میں اسے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اب جناب حاجرہ سمجھ گئی کہ یہ شیطان کی ایک چال ہے، شیطان نے بہکانے کی کوشش کی ہے۔ جناب حاجرہ نے چند کنکر اٹھائے اور شیطان کو مار کے وہاں سے بھگایا۔
شیطان اس پہلے مرحلے میں ناکام ہو گیا. اب شیطان کو کسی طرح اس قربانی کو، اس حکم خدا کو ضائع کرنا تھا، کسی طرح دل میں وسوسہ پیدا کرنا تھا، کسی طرح جناب ابراہیم کو اس خواب کی تکمیل سے روکنا تھا، کسی طرح جناب اسماعیل کے دل میں اپنے باپ کے خلاف بات کو اگانا تھا. اب شیطان نے اگلا حربہ آزمایا جناب ابراہیم کے خلاف. وہی بزرگ کی شکل اختیار کی جناب ابراہیم کے پاس پہنچا. جناب ابراہیم کے پاس جا کے عرض کی کہ یہ بیٹے کو قتل نہ کرو. اچھا کیوں نہ کریں؟ کہا یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے نا، یہ خواب اللہ کی جانب سے خواب نہیں ہے، یہ شیاطین کی جانب سے خواب ہے. ایسے خواب تو گویا آتے رہتے ہیں، ایسے خوابوں کو اگنور کرو، ایسے خوابوں پہ عمل نہ کرو. اللہ اکبر. اب جناب ابراہیم نبی خدا خلیل اللہ پہچان گئے. جناب ابراہیم نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اے ملعون شیطان، تو شیطان ہے. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے جناب حاجرہ کا جملہ تھا. جناب ابراہیم کے جملہ سنیں. جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے مشرق سے مغرب تک تمام لوگوں کے برابر ہوتے اور مجھے خدا حکم دیتا، نہیں میرے اتنے بیٹے ہوتے، کوئی مشرق سے لے کے مغرب تک میرے بیٹے ہی بیٹے ہوتے، اور مجھے خدا حکم دیتا کہ ان کو قربان کرنا ہے، میں حکم خدا کی خاطر ان سب کو قربان کر دیتا. اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہی عمل دہرایا، کنکر اٹھائے اور اس شیطان کو مارا اور اسے مار کر بھگایا. اب شیطان دوسرے مرحلے میں بھی ناکام ہو گیا. اب شیطان کے پاس گویا وہ آخری فائنل ٹارگٹ تھا. اس نے کہا کہ اگر مجھے اس بچے کی ماں نے پتھر مار کے رد کیا، مجھے اس بچے کے باپ نے ایک سخت اسٹیٹمنٹ، ایک پتھر دے کے رد کیا، اب میں اس بیٹے کو یعنی جناب اسماعیل کو میں اس طرح اپنے جال میں پھنساؤں گا، جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم کے خلاف کرتا ہوں. اب وہ شیطان اسی بزرگ شخص کی شکل میں جناب اسماعیل کے پاس آیا اور جناب اسماعیل سے کیا کہتا ہے؟ جناب اسماعیل سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا جو باپ ہے یہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے. تو جناب اسماعیل نے کہا کیوں؟ کہا وہ حکم خدا ملا ہے تو گویا تمہیں یہ قتل کرنا چاہتا ہے. اب جناب اسماعیل نے کہا کہ اگر حکم خدا ہے تو حکم خدا کے بھلا حکم خدا پہ کوئی سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی اور کام کر سکتا ہے؟ حکم خدا ہے تو کرنا ہے تو کرنا ہے. اب جناب اسماعیل کا یہ کرارا جواب سن کے گویا شیطان سمجھ میں آ گئی کہ شیطان کو کہ گویا بھائی اس خاندان پہ تو میرا اثر نہیں چلنے والا. جناب اسماعیل نے بھی سیم طریقے سے جس طرح جناب حاجرہ جناب ابراہیم نے شیطان کو کنکر مار کے رد کیا تھا، شیطان کو کنکر مار کے بھگایا تھا، جناب اسماعیل نے وہی عمل دہرایا اور اب شیطان تیسرے مرحلے پر بھی ناکام ہو گیا. اب آج اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنے بھی عازمین حج کے لیے جاتے ہیں، یہ منا میں خاص حج کے دوران جو جمرہ اول، جمرہ دوم اور تیسرے شیطان پہ جو کنکریاں مارتے جو یہ عمل ہے، یہ اسی کی نشاندہی ہے. اب یہ شیطان تینوں مرحلوں میں ناکام ہو چکا. اب یہ شیطان آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن وہ تو رد ہو چکا ہے. اب جناب اسماعیل ہے، جناب ابراہیم ہے، رسی ہے، ہاتھ میں چھری ہے اور قربان گاہ ہے. اب قربان گاہ کا یہ منظر ہے کہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل سے کہتے ہیں، دوبارہ خواب ریپیٹ کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں گویا راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں. جناب اسماعیل کا جواب سنیے. جناب اسماعیل کا جواب قرآن کی آیت سورہ صافات آیت نمبر 102 میں موجود ہے کہ بابا جان آپ خدا کے حکم کو پورا کرے، بابا جان انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ جناب اسماعیل کا جواب ہے. اب جناب اسماعیل نے اپنے باپ سے ایک درخواست کی. گویا یہ قربان ہونے سے پہلے ایک بیٹے کی اپنے باپ سے ایک درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ جناب ابراہیم سے جناب اسماعیل جناب ابراہیم سے کہتے کہ آپ میرے، یعنی یہ بہت سخت ترین درخواست تھی کہ جناب اسماعیل اپنے باپ سے کہتے کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں کو تیزی سے، سختی سے باندھ دیجئے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلنے کے نتیجے میں
میں تڑپوں، میرا خون آپ کی پوشاک پہ، آپ کے لباس پہ آئے، اور جب آپ گھر جائیں تو والدہ مبارک پریشان ہو کے یہ خون کہاں سے آیا، تو گویا آپ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں۔ یہ ایک بیٹا اپنے باپ سے قربان ہونے سے پہلے آخری درخواست کر رہا ہے۔ جناب ابراہیم کی آنکھیں نم ہے۔ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو حالت سجدہ میں لٹایا۔ اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ جناب اسماعیل نے کہا تھا کہ آپ مجھے حالت سجدہ میں اس لیے لٹا دیں تاکہ جو میرے ماتھے پہ شکن آئے اس زخم کی وجہ سے یا اس عمل کے نتیجے میں، تو آپ یہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو حالت سجدہ میں، جناب اسماعیل موجود ہے، جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو رسی سے گویا باندھ دیا۔ اب جناب ابراہیم نے اس چھری کو ہاتھ سے اٹھایا۔ یہ وہ لمحہ ہے جناب ابراہیم جو گویا ہاتھ کانپ رہے لیکن حکم خدا ہے۔ جناب اسماعیل سامنے ہے، آنکھوں پہ پٹی ہے، ہاتھ پاؤں رسی میں بندھے ہیں۔ جناب ابراہیم نے چھری کو اٹھایا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ وار کیا۔ وار کے نتیجے میں کیا ہوا، کل عرض کریں۔